Alhamdulillah, lakal hamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'd, fa'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul la as'alukum 'alayhi ajran illa al-mu'assasatu al-qurba. Amantu billahi sadaqallahu al-azim wa sadaqa rasuluhu an-nabiyyul aminul karim. ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. حضرات ایمانداروں کی مجلس ہے اور یہاں جتنے بیٹھے ہیں سب ایماندار بیٹھے ہیں. بالکل ایمانداری کے ساتھ نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں بآواز بلند درود شریف پڑھیے. اللہم صل علی ایک مرتبہ اور خیر و برکت کے لیے بلند آواز سے اللہم صل صلی اللہ علیہ وسلم. 10 روزہ پروگرام کا یہ 7واں پروگرام ہے اور آج کا مجمع بھی ہر دنوں سے سب سے زیادہ ہے. اور زیادہ ہو کیوں نہ، جب پردھان صاحب ماسٹر معین الدین صاحب حیدرآباد سے آ سکتے ہیں تو اگل بغل والے اپنے گھر سے اٹھ کر تو نہیں آ سکتے. اور ماسٹر معین الدین صاحب بالکل سامنے بیٹھے ہیں. میں بار بار ان کا چہرہ دیکھ رہا ہوں مگر تصور میں اجمیر چلا جا رہا ہوں. جیسے لگتا ہے کہ اجمیر کا خاتم آ کر بیٹھا ہوا. صحیح کہا نا میں نے؟ ہاں، ہم اجمیر کا خادم نہیں بنیں گے، ہم خواجہ کا خادم بنیں گے. ہم آقا حسین کا خادم بنیں گے. اور یہی خدمت میرے آقا حسین قبول فرما لیں تو دنیا میں بھی ہم کامیاب ہو جائیں اور آخرت میں بھی کامیاب ہو جائیں. حضرات، آپ نے مولانا حبیب اللہ صاحب سے، نعمت صاحب سے آپ نے سن لیا، مولانا مشاہد صاحب کا خطاب بھی آپ نے سن لیا. میں تو انتظار میں تھا کہ حافظ قاری احمد حسین صاحب بھی پڑھیں گے مگر پڑھنے سے پہلے ہی ان کی آواز بن گئی ہے. لگائیں گے تو جائے گا ہی نہیں. اتنا انہوں نے نعرہ لگا لیا کہ آواز بن گئی. اللہ تعالیٰ ان کی آواز کو کھول دے. اب انہوں نے جب نہیں پڑھا ہے تو میں پڑھ دیتا ہوں. پڑھ دوں؟ بولو محبت سے سبحان اللہ. اور پیار سے بولے سبحان اللہ. بولو یا رسول اللہ. چاہوں گا کسی کہنے والے نے کہا ہے تو تذکرہ نہ چھیڑو.
خدا را حسین کا. واہ بھائی واہ واہ. اگر سبحان اللہ بولنے پر پابندی نہیں ہے تو بولیے گا. کم سے کم مجلس میں بیٹھ کر کے عربی بولیے نا آپ. ہاں؟ اردو میں سنیے اور عربی میں سبحان اللہ بولیے. ہاں تم تذکرہ نہ چھیڑو خدا را حسین کا. دل کو نہیں ہے رنج گوارا حسین کا. دل کو نہیں ہے رنج گوارا حسین کا. صبر سر کٹا دو حقیقت کی راہ میں. صبر سر کٹا دو حقیقت کی راہ میں. ارے آ جائے کاش دور دوبارہ حسین کا. آ جائے کاش دور دوبارہ حسین کا. اور دین محمدی پہ جو عباس مٹ گئے. دین محمدی پہ جو عباس مٹ گئے. ارے اب تک چمک رہا ہے ستارہ. اب تک چمک رہا ہے ستارہ حسین کا. اور کربلا کی سرزمین پر کربلا کی سرزمین پر تڑپ کر ہوئے شہید. اصغر سے بڑھ کر کون تھا پیارا. اصغر سے بڑھ کر کون تھا. اصغر سے بڑھ کر کون تھا پیارا حسین کا. اور باقی خدا نے اپنے کو دوسرے بٹھا دیا. ایسا بتاؤ کب ہے خدا را حسین کا. آج حافظ عبد الجلیل صاحب حضرہ کی تربیت کی خالی ہے. سب لوگ مل کر دعا کرتے کہ اللہ تعالیٰ انہیں صحت یابی عطا فرمائے. اچھا ہیں آج آپ سامنے آئیے. آج میں آپ کو دیکھ کر تقریر کروں گا. ہمیں امام پیچھے ہوتا ہے. ہاں بھائی ہو بھیا دیکھو چالو 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 بیٹھے رہیے آپ بیٹھے رہیے بیٹھے رہیے چالو. ادھر دیکھو ادھر دیکھو ادھر دیکھو. ہم سے زیادہ خوبصورت کوئی ہے کیا؟ نہیں نہیں آئے ہو بھی نہیں سکتا. بے شک ہو بھی نہیں سکتا ہے. جی دعوے کے ساتھ کہتا ہوں یہ اور بات ہے. میں کرسی سے ہٹ جاؤں تو کوئی بھی خوبصورت ہو. مائک چھوڑوں تو کوئی بھی خوبصورت ہو. مولانا احمد حسین بھی خوبصورت ہو سکتے ہیں بے شک لیکن ابھی نہیں ہے. جی اس خیال میں نہ رہیے. بالکل نہیں ہے. حافظ عبد الجلیل بھی بہت حسین ہے مگر ابھی نہیں ہے. ابھی سب سے زیادہ حسین میں ہوں. بے شک بے شک بے شک. آپ کہو گے مولانا اتنا بڑا دعویٰ آپ کر رہے ہو. جی ہاں ہمارا دعویٰ اس لیے ہے کہ جو مصطفیٰ کا ذکر کرتا ہے وہ سب سے زیادہ خوبصورت ہوتا ہے. اگرچہ بلال کا رنگ کالا تھا مگر حسین اتنے تھے کہ جنت کی حوریں انتظار میں. جو چلتا فرض
आवाज अर्श से मिला कर करती। हाफिज अब्दुल जलील साहब निमला पिपरा तहसील के इमाम हैं। जी बेशक। बोलो है, बोलो है, मानते हो? नहीं मानोगे तो अपने घर में रहोगे, इनके पीछे नमाज मत पढ़ना हैं? सही है, हाँ सही है। और इमाम मानोगे तो ही नमाज पढ़ना। नमाज इमाम के पीछे होती है, जी बेशक। नमाज इमाम के पीछे होती है। और इमाम बनने वाले बहुत बनते हैं, लेकिन वो इमाम के पीछे नमाज होती है जो मुस्तफ़ा का वफादार है। मेरा एक सवाल मैं यहीं से शुरू कर रहा हूँ। अहमद हुसैन साहब जी जी आप तवज्जो दीजिए। जी बिल्कुल। हाँ, चूँकि आपको देख के तकरीर करता हूँ तो ताकत मुझे मिलती जी है। बेशक बेशक बेशक। हाफिज अब्दुल जलील साहब पिपरा जामे मस्जिद के इमाम हैं। बेशक। क्या ये जैतापुर के भी इमाम हैं? नहीं, पिपरा तहसील के। बोलो। महुआ के भी इमाम हैं? नहीं। इटई के भी इमाम हैं? नहीं। भगोसर के भी इमाम हैं? नहीं। बढ़नी के भी इमाम हैं? उतरौला के भी इमाम हैं? पता चला कि इमाम जिस इलाके में हो, तवज्जो, जिस मस्जिद में हो, वो उसी इलाके का इमाम होगा। मैं भी इमाम हूँ, कलकत्ते में जिस एरिया में रहता हूँ आलीशान मस्जिद का इमाम हूँ, नूरी जामे मस्जिद का खतीब व इमाम हूँ। लेकिन मैं जिस एरिया में हूँ उस एरिया के लोग मुझे इमाम साहब कहेंगे। आप लोग मुझे इमाम साहब नहीं कह सकते, इसलिए कि आपका इमाम मैं नहीं हूँ। आपका इमाम हाफिज अब्दुल जलील है। ये अपने पिपरा तहसील के लोगों के इमाम है। पता चला कि जो जिस एरिया में होता है उसी एरिया का इमाम होता है। और कोई छोटी मस्जिद का इमाम होता है, कोई जामे मस्जिद का इमाम होता है, कोई बड़ी मस्जिद का इमाम होता है, कोई एक मंजिला मस्जिद का इमाम होता है, कोई दो मंजिला मस्जिद का इमाम होता है, कोई 5 मंजिला मस्जिद का इमाम होता है, कोई एक गाँव का इमाम होता है, कोई एक कस्बे का इमाम होता है, कोई एक शहर का इमाम होता है, कोई एक सूबे का इमाम होता है। अरे देखो मस्जिद के इमाम है। हमने तो ये देखा कि कोई अपने जमाने का इमाम होता है, कोई अपने वक्त का इमाम होता है, कोई अपने खित्ते का इमाम होता है, कोई फिक़ह का इमाम होता है, कोई इल्मुल हदीस का इमाम होता है, कोई फलसफा का इमाम होता है, कोई फसाहत का इमाम होता है, कोई बलागत का इमाम होता है, कोई इल्मे मंतिक का इमाम होता है, कोई इल्मे रियाज़ी का इमाम होता है, कोई इल्मे रक़म का इमाम होता है, कोई इल्मे फ़िक़्हियात का इमाम होता है, कोई इल्मे नजूम का इमाम होता है, कोई इल्मे ज़फ़र का इमाम होता है, कोई इल्मे मंतिक का इमाम होता है। हर इमाम अपने वक्त का इमाम होता है, अपने इल्म का इमाम होता है। लेकिन इसी दुनिया के अंदर एक इमाम ऐसा इमाम है जो पैदा हुआ है मदीने में, लेटा हुआ है करबला में। वो इमाम किसी खित्ते का इमाम नहीं है, वो इमाम किसी एक सूबे का इमाम नहीं है, वो इमाम किसी एक मुल्क का इमाम नहीं है, वो इमाम किसी एक शहर का इमाम नहीं है, वो इमाम किसी एक करिए का इमाम नहीं है, वो इमाम किसी एक इंसान का इमाम नहीं है, वो इमाम किसी एक गिरोह का इमाम नहीं है, वो इमाम किसी एक जमात का इमाम नहीं है। अरे वो इमाम ऐसा इमाम है जो बैठा है मुस्तफा के कंधे पर, कायनात का इमाम नजर आ रहा है। मेरा हुसैन इमाम है। मेरा हुसैन, हाथ उठा के बोलो मेरा हुसैन, मेरा
ऐसा इमाम है मुस्तफा की गोद में तो इमाम है, नबी के कंधे पर है तो इमाम है, नबी की पुष्प पर है तो इमाम है, नबी के साथ है तो इमाम है, मदीने में है तो इमाम है, मस्जिद नबवी में है तो इमाम है, रियासत जन्नत में है तो इमाम है, सुनहरी जाति के करीब है तो इमाम है, रोज़े मुस्तफा पर है तो इमाम है, आबू सलाम में है तो इमाम है, बाहर बाबे जमील में है तो इमाम है, जन्नतुल बकी में है तो इमाम है, साबे सिफा के चबूतरे पर है तो इमाम है, मदीने की गलियों में है तो इमाम है, हुसैन ऐसा इमाम है, मक्के में है तो इमाम है, काबे में है तो इमाम है, अकीले काबा में है तो इमाम है, जनाजे काबा को पकड़ कर खड़े हैं तो इमाम है, रुकने ईमानी पर है तो इमाम है, रुकने शामी में है तो इमाम है, रुकने इराकी पर है तो इमाम है, हजरे असवद के पास है तो इमाम है, सफा में है इमाम है, मरवा में है इमाम है, मिर्ज़ाए अज़हर में है तो इमाम है, मुस्तफा में है तो इमाम है, मीना में है तो इमाम है, मीना में है तो इमाम है, अरफात में है तो इमाम है, मेरा हुसैन ऐसा इमाम है कि जिन्हें इमाम किसी दुनियादार ने नहीं बनाया है, इमामुल अंबिया ने बनाया, इमामुल अंबिया ने बनाया है, हुसैन ऐसा इमाम है कि जिन्हें इमाम मेरे खुदा ने बनाया, ऐसा इमाम है हुसैन, ऐसा इमाम है हुसैन कि मदीने की जमीन हुसैन पाक का बचपना है, हुसैन खेल रहे हैं, बोलो 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 बोलो, माइक की आवाज ठीक कर, हुसैन खेल क्यों डिस्टर्ब कर रहा है आज, आप रेडियो में सही करो भाई। हेलो हेलो थोड़ी सी आवाज बढ़ा दीजिए और एकदम बिल्कुल छोड़ दीजिए, तवज्जो, मदीने की जमीन में हुसैन खेल रहे हैं, कपड़ा गर्दो गुबार से बिल्कुल लबलबा था, अचानक हजरत अबू बकर सिद्दीक दिख रहे नजर पड़ी हुसैन पर, अबू बकर ने कपड़े में लगे गर्दो गुबार को साफ किया, हुसैन की पेशानी को बोसा किया, पूछने वाले ने पूछा अबू बकर बच्चा कपड़ा मैला है, कपड़े में गर्दो गुबार लगा है और आपने इस बच्चे को बोलते हुए मान लिया, पहले साफ कर लेते तब उठाते, आप कभी कपड़ा इसके कपड़े पे लगे गर्दो गुबार से गंदे हो रहे हैं और आपने इस बच्चे को बोलते हुए उठा लिया है, तो अबू बकर ने जवाब दिया, ये बच्चा कोई आम बच्चा नहीं है, ये बच्चा कोई ऐसा बच्चा नहीं है, अरे इसको अबू बकर ने अपनी गोद में उठाया है, ये कायनात का इमाम है, ये कायनात का इमाम है, मेरा हुसैन ऐसा इमाम है, ऐसा इमाम है, ऐसा इमाम है कि हुसैन मदीने में है तो इमाम है, हुसैन मक्के में है तो इमाम है, हुसैन आगे रोड है तो इमाम है, हुसैन खड़े रज़त में है तो इमाम है, हुसैन अबू बकर के पास है तो इमाम है, हुसैन उमर के पास है तो इमाम है, हुसैन उस्मान के मकान पर है तो इमाम है, हुसैन अली के साथ है तो इमाम है, हुसैन सहाबा के साथ है तो इमाम है, हुसैन मक्का से करबला जाता है तो भी इमाम है, हुसैन तब भी इमाम है, हुसैन सफर में है तो इमाम है, हुसैन हजर में है तो इमाम है, हुसैन जंगलों से गुजर रहे हैं तब भी इमाम है, हुसैन पहाड़ों से गुजर रहे हैं तब भी इमाम है, हुसैन आगे साल आवर है तब भी इमाम है, हुसैन से मरिया में है तब भी इमाम है, हुसैन करबला में है तब भी इमाम है, हुसैन के करीब है, हुसैन
میرا حسین ایسا امام ہے. بولو 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 بولو. ایسا امام ہے حسین, ایسا امام ہے کہ صرف ہم نے ہی نہیں مانا کہ حسین ہمارا امام ہے. صرف حافظ عبد الجلیل کا نعرہ نہیں کہ حسین ہمارا امام ہے. صرف مولانا احمد حسین نہیں کہتے کہ حسین ہمارا امام ہے. میرا حسین ایسا امام ہے کہ ہم نے دیکھا صوفیوں کا امام امام حسین, خطیبوں کا امام امام حسین, ولیوں کا امام امام حسین, نخبہ کا امام امام حسین, نجوہ کا امام امام حسین, ابدال کا امام امام حسین, امام غزالی کا امام امام حسین, امام طاہر کا امام امام حسین, امام موسیٰ کاظم کا امام امام حسین, امام عسکری کا امام امام حسین, علی اکبر کا امام امام حسین, علی اصغر کا امام امام حسین, عباس الرضا کا امام امام حسین, امام زین العابدین کا امام امام حسین, ارے امام عشق و محبت اعلیٰ حضرت کا امام امام حسین, امام روحی کا امام امام حسین, امام جامی کا امام امام حسین, غوث اعظم کا امام امام حسین, غریب نواز کا امام امام حسین, سعدی عبدالغنی کا امام امام حسین, نظام الدین اولیاء کا امام امام حسین, مخدوم کچوچا کا امام امام حسین, وارث دیوا کا امام امام حسین, مخدوم کلیئر کا امام امام حسین, یحییٰ ککرہی کلیئر والوں کا امام امام حسین, دلی والوں کا امام امام حسین, اتر پردیش والوں کا امام امام حسین, بہار والوں کا امام امام حسین, جھارکھنڈ والوں کا امام امام حسین, قادریوں کا امام امام حسین, چشتیوں کا امام امام حسین, نقشبندیوں کا امام امام حسین, سہروردیوں کا امام امام حسین, تمام ولیوں کا امام. بے شک بے شک. میرا حسین ایسا امام ہے. بولو 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 بولو. کہ تاریخ گواہ ہے کہ تاریخ میں پہلی مرتبہ ایسا منظر دیکھا گیا کہ مسجد ایک ہے, مصلی ایک ہے, نماز کا وقت ایک ہے, مگر اس مصلی پر امام دو نظر آ رہا ہے. پیار سے بولو, محبت سے اور لہج کے بولو. امام مولانا حبیب اللہ اتنا پیچھے کیوں چلے جاتے ہیں؟ کیوں جگہ نہیں ہے؟ ان طلبہ کو پیچھے کیجیے, آپ آگے آئیے. ہاں, اور نقیب صاحب کو تو آگے آگے رہنا چاہیے. توجہ چاہوں گا, توجہ. مصلی ایک ہے, مسجد ایک ہے, نماز کا وقت ایک ہے, مگر امام دو ہے. امام دو ہے. ایک امام سجدے میں ہے اور ایک امام پشت پر سوار ہے. جو سمجھے ہیں وہ بولیں گے, جنہوں نے سمجھا ہے وہی بولیں گے. ایک امام سجدے میں, ایک امام پشت نبی میں. جو سجدے میں ہے وہ بھی امام ہے, جو پشت پر سوار ہے وہ بھی امام ہے, جو پشت نبی پر بیٹھا ہے وہ بھی امام ہے. آواز سے وہ بھی امام ہے. اب دیکھنا یہ ہے حقیقی امام کون ہے. حقیقی امام کون ہے؟ جو سجدے میں ہے وہ حقیقی امام, یا جو پشت پر سوار ہے وہ حقیقی امام؟ حقیقی امام کون ہے؟ حقیقی امام کون ہے؟ تو آواز آتی ہے نادان,
جو سجدے میں ہے وہ بھی حقیقی امام ہے، جو پشت پر بیٹھا ہے وہ بھی حقیقی امام ہے، مگر فرق اتنا ہے، فرق اتنا ہے کہ جو سجدے میں ہے وہ نبیوں کا امام ہے، اور جو پشت پر بیٹھا ہے وہ شہیدوں کا امام ہے۔ جو سجدے میں ہے وہ نماز لانے والا ہے، اور جو پشت پر سوار ہے وہ نماز بجانے والا ہے۔ حسین امام، حسین امام، میرا حسین، میرا حسین، پورا مجمع میرا حسین۔ پیچھے والے یہ خوش ہو رہے ہیں سوچ کر آگے والا پھنسا ہے، ہیں؟ آگے والا، ہمیں خوش نصیبی ہے ان کی کہ آگے ہیں، آگے ہیں، یہاں آگے ہیں تو انشاءاللہ وہاں بھی حسین کے ساتھ آگے ہیں۔ ہاں، حسین امام ہے، کیسے امام ہے دیکھیے، آج تقریر میں تھوڑی لمبی ہو سکتی ہے، پریشان نہیں نہ ہوں گے، سنیں، ہاں، قبرستان میں جگہ ہے میرے لیے، توجہ، امام ہے، کیسے امام ہے؟ مسجد نبوی حسین پاک کا بچپنا ہے، بولو 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 بولو، تھکا نہ دینا پڑے، بولتے رہو۔ حسین کا بچپنا ہے، میرے مصطفیٰ تشریف فرما ہے، تاریخ کہتی ہے کہ میرے نبی کے ایک زانو پر میرے نبی کا نواسا بیٹھا تھا، اور میرے مصطفیٰ کے ایک زانو پر میرے نبی کا اپنا بیٹا بیٹھا تھا، ایک طرف اپنا بیٹا، ایک طرف بیٹی کا بیٹا، بیٹا بھی حسین ہے، بیٹی کا بیٹا بھی حسین ہے، بیٹا بھی پیارا ہے، بیٹی کا بیٹا بھی پیارا ہے۔ میرے مصطفیٰ کبھی اپنے بیٹے کو پیار کرتے ہیں، کبھی بیٹی کے بیٹے کو پیار کرتے ہیں، انہی محبتوں کے درمیان جبریل آ جاتا، حسین امام، بولو 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 بولو، حسین، حسین امام ہے، امام ہے۔ دیکھیے جبریل آ گیا، کہ یا رسول اللہ بیٹا بھی پیارا ہے، بیٹی کا بیٹا بھی پیارا ہے، بیٹا بھی حسین ہے، بیٹی کا بیٹا بھی حسین ہے، یا رسول اللہ ایک میان میں دو تلوار نہیں رہ سکتی، یا رسول اللہ ان دونوں میں سے ایک کو چننا ہوگا، ایک کو رب کی بارگاہ میں دینا ہوگا، اب فیصلہ کر لیجئے، بیٹا رکھیں گے یا بیٹی کا بیٹا رکھیں گے، بیٹا کو اپنے پاس رکھیں گے یا بیٹی کے بیٹے کو اپنے پاس رکھیں گے، ان دونوں میں سے ایک کو اپنے پاس رکھنا ہے، ایک کو خدا کی بارگاہ میں دینا ہے۔ میرے مصطفیٰ نے ایک نظر سے حضرت امام حسین کو دیکھا ہے، ایک نظر جو حضرت محمد ابراہیم کو دیکھا ہے، ایک نظر اپنے نواسے کو دیکھا ہے، ایک نظر اپنے بیٹے کو دیکھا ہے، مگر خیال آیا کہ اگر میں اپنا بیٹا دوں گا تو تکلیف سے مجھے ہوگی، اگر بیٹی کا بیٹا دوں گا تو یہ بھی میرا عزیز ہے، مجھے بھی تکلیف ہوگی، میری بیٹی فاطمہ کو بھی تکلیف ہوگی، میرے مولا علی کو بھی تکلیف ہوگی، امام حسن کو بھی تکلیف ہوگی۔ میرے نبی نے فیصلہ کیا ہے، میرے نبی نے امام حسین کا سر پر ہاتھ رکھ دیا ہے، حضرت جبریل امین سمجھ گئے کہ مصطفیٰ بیٹی کا بیٹا اپنے پاس رکھتے تھے، اپنا بیٹا رب کی بارگاہ میں قربان کرے تھے۔ جب دنوں کے بعد حضرت ابراہیم کا انتقال ہو جاتا ہے، اب ذرا سا ذہن کو قریب کرو، میرے حسین کی پرورش ہو رہی ہے، حسین پرورش پا رہے ہیں، حسین مدینے کی گلیوں میں کھیل رہے ہیں۔ ابو بکر صدیق نے دیکھ کر کہا، حسین 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 حسین، میرے مصطفیٰ نے، میرے پیغمبر نے، میرے نبی نے
نے اپنا بیٹا دے کر تمہیں بچایا ہے، اپنا لحم جگر دے کر تمہیں بچایا ہے، اپنا نور نظر دے کر تمہیں بچایا ہے۔ حسین سن رہے ہیں امام حضرت عمر فاروق نے کہا حسین نے اپنا بیٹا دے کر تمہیں بچایا ہے۔ حضرت عثمان غنی کہہ رہے ہیں حسین نبی نے اپنا لحم جگر دے کر تمہیں بچایا ہے۔ مولا علی کہہ رہے ہیں حسین تیرے نانا نے تیرے ماموں کو رب کی بارگاہ میں قربان کر کے تجھے بچایا ہے۔ سیدہ فاطمہ کہہ رہی ہے حسین میرے پاپا نے میرے بھائی کو رب کی بارگاہ میں قربان کر کے تجھے بچایا ہے۔ حسین ہر طرف سے سن رہے ہیں، ہر ایک کی زبان پر یہی صدا ہے کہ نبی نے اپنا بیٹا دے کر بچایا ہے، مصطفیٰ نے اپنا لحظے جگر دے کر بچایا ہے، نبی نے اپنا نور نظر دے کر بچایا ہے۔ حسین سنتے جا رہے ہیں، جوانی کی تحقیق پر قدم رکھا ہے مگر آواز کم نہیں ہو رہی ہے، پھر بھی ہر طرف سے آواز آ رہی ہے، نبی نے اپنا بیٹا دے کر تجھے بچایا ہے، مصطفیٰ نے اپنا لحظے جگر دے کر تجھے بچایا ہے۔ ہواؤں سے آواز آ رہی ہے حسین نبی نے اپنا بیٹا دے کر تجھے بچایا ہے، درختوں سے آواز آ رہی ہے حسین نبی نے اپنا بیٹا دے کر تجھے بچایا ہے، پہاڑوں کے پتھروں سے آواز آ رہی ہے حسین نبی نے اپنا بیٹا دے کر تجھے بچایا ہے۔ حسین سنتے جا رہے ہیں، حسین نے بڑھاپے کی منزل پر قدم رکھا تو بھی آواز یہی ہے کہ حسین نبی نے اپنا بیٹا دے کر تجھے بچایا ہے، مصطفیٰ نے اپنا لحظے جگر دے کر تجھے بچایا ہے۔ لیکن تاریخ کہتی ہے جب یزیدیوں نے اسلام کی عظمت کو چنوتی دیا، جب یزیدیوں نے قرآن کے تقدس کو پامال کرنے کی کوشش کی، جب یزیدیوں نے کعبے کی عظمت کو للکارا، تب میرے آقا حسین نے نانا کا روزہ چوم کر کہا نانا جان آپ نے اپنا ایک بیٹا دے کر حسین کو بچایا تھا، اب حسین اپنا سارا بیٹا دے کر آپ کے دین کو بچایا۔ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ شہید اعظم، نعرہ شہید اعظم، علامہ اظہار اشرف صاحب قبلہ، علماء اہل سنت، علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ حسین امام بولو بولو حسین امام میرے مصطفیٰ نے دین اسلام کو پیٹ پہ پتھر باندھ کر کے پھیلایا ہے، بے شک حق ہے۔ میرے نبی نے خدا کے دین کو پتھر کھا کے پھیلایا ہے، بے شک میرے نبی نے دین کو راہوں کی مشکلات کو برداشت کر کے پھیلایا، لیکن جب اسلام پھیلنے لگا، اسلام آگے بڑھنے لگا، تو میرے نبی نے اسلام کو اور آگے بڑھانے کی ذمہ داری ابو بکر کو دے دی، حق ہے۔ ابو بکر کے سپرد کر دی۔ جب تک ابو بکر دنیا میں رہے، اسلام کو ترقی دیتے رہے، اسلام کو آگے بڑھاتے رہے، دشمنان اسلام کا قلعہ کما کرتے رہے، ابو بکر صدیق اسلام کو پھیلانے کے لیے محنتیں کرتے رہے، جہاد کرتے رہے، ابو بکر صدیق اس دنیا سے جانے لگے، تو ابو بکر نے اسلام کو آگے بڑھانے کی ذمہ داری حضرت عمر فاروق کو دے دی۔ 10 سال عمر فاروق نے اسلام کو پھیلایا، 10 سال عمر فاروق نے اسلام کو آگے بڑھایا، 10 سال تک عمر فاروق نے اسلام کو خوب قربان بنایا، لیکن جب حضرت عمر کی شہادت ہوئی ہے تو عمر نے اسلام کو آگے بڑھانے کی ذمہ داری حضرت عثمان غنی کو دے دی ہے۔ 12 سال تک عثمان غنی اسلام کی خدمت کرتے رہے، دین کی خدمت کرتے رہے، اور اپنے زمانے میں 44 لاکھ مربع میل تک عثمان غنی نے دین اسلام کو پھیلا دیا، دین اسلام کو پھیلنے لگا۔ عثمان غنی کی شہادت کے بعد مولا علی نے باپ کو سنبھالا ہے، اور مولا علی نے دین اسلام کو آگے بڑھایا ہے۔ مولا علی کی شہادت کے بعد حضرت امام حسین تخت پر بیٹھے ہیں، حضرت امام حسین تخت پر بیٹھے ہیں، 6 مہینہ تک آپ نے محنت کر کے دین کو بڑھایا، دین کو آگے بڑھایا، مذہب اسلام کو پھیلایا، لیکن حضرت امیر معاویہ
حضرت امیر معاویہ سے امام حسن کی مصالحت ہوئی ہے اور امام حسن نے حکومت کی باغ میں ذمہ داری حضرت امیر معاویہ کو دے دیا ہے. آج اس دنیا میں کچھ کتے ایسے ہیں جو صحابہ کے شان میں پھونکتے ہیں, امیر معاویہ کی شان میں غلط زبان استعمال کرتے ہیں. میں ان کو پیغام دینا چاہوں گا, یاد رکھنا ہم حضرت امیر معاویہ کو اس لیے نہیں مانتے کہ وہ یزید کے باپ ہیں, ہم اس لیے مانتے ہیں کہ وہ مصطفیٰ کے صحابی ہیں. اور ظالموں سن لو, کسے ماننا ہے کسے نہیں ماننا یہ تو حسن و حسین نے بتایا ہے. کسے ماننا ہے کسے لات مارنا ہے یہ میرے آقا حسن و حسین نے بتایا ہے. امام حسن نے امیر معاویہ سے صلح کیا تو ہمیں پیغام مل گیا کہ جس سے امام حسن نے صلح کیا ہے ہم اس سے دور نہیں جائیں گے, ہم اس سے جنگ نہیں کریں گے. اور جس سے امام حسین نے جنگ کیا ہے ہم اس سے صلح نہیں کریں گے. ہم اسے مانتے ہیں جسے امام حسن نے مانا ہے, اور اسے لات مارتے ہیں جسے امام حسین نے جنگ کیا ہے. حضرت امیر معاویہ کے بعد یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ باپ نیک ہو تو بیٹا بھی نیک ہو جائے. کوئی ضروری ہے؟ اعتراض کرنے والوں, پہلے تم اپنے بیٹوں کو دیکھ لو, پہلے تم اپنے اندر جھانک لو کہ تیرے اندر کتنی نفاست ہے, تیرے اندر کتنی سچائی ہے. صحابہ کی شان میں بھوکتے ہو. میرے نبی نے فرمایا میرے صحابہ کو کی گستاخی کرنے والا جہنمی کتوں کی طرح ہے. تو صحابہ کے گستاخ کو ہم کتا کہتے ہیں, نہیں میرے مصطفیٰ کہتے ہیں. جہنمی کتا ہوتا ہے جو صحابہ کا گستاخ ہوتا ہے. حضرت امیر معاویہ کا انتقال ہو گیا, یزید تخت پر بیٹھ گیا. باپ نیک تھا مگر بیٹا نیک نہ نکلا. کوئی ضروری نہیں کہ باپ ہی کے نقش قدم پر بیٹا بھی چل جائے. ابھی ایک دن مولانا مجاہد صاحب نے کہا کہ مچھلی کے بچے کو تیرنا نہیں سکھایا جائے. مولانا حبیب اللہ صاحب نے اعلان کیا کہ خطیب ابن خطیب اب مائک پر آنے والے ہیں. باپ اگر خطیب ہے تو یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ بیٹا بھی خطیب بن جائے. باپ اگر عالم ہے تو کوئی ضروری نہیں ہے کہ بیٹا بھی عالم بن جائے. ہاں اگر نقش قدم صحیح ہو, راستہ صحیح ہو, صحبت صحیح ہو, بچہ محنتی ہو تو پروردگار اس میں ضرور برکتیں عطا فرماتا ہے. حضرت امیر معاویہ امیر تو تھے, حضرت امیر معاویہ صحابی تو تھے, مگر یزید فاسق و فاجر تھا, یزید گنہگار تھا, یزید شریعت کا باغی تھا, یزید اسلام کا دشمن تھا. یزید یہ چاہتا تھا کہ شریعت کو اپنی طبیعت سے چلائے. یزید چاہتا تھا کہ قرآن کے احکامات کو جو میرے مومن کے مطابق نہیں اس کو بدل دیا جائے. یزید چاہتا تھا کہ کعبے کے تقدس پامال ہو جائے, کعبے میں وہ کام ہو جو میں چاہوں اس طریقے سے کام ہو. یزید چاہتا تھا کہ شریعت کو اپنی طبیعت سے چلاؤ, اور طبیعت سے چلانے کے لیے پوری دنیا کو اپنی بیعت بنوانے کے لیے پہلے حسین کو راضی کرنا ہوگا. حسین راضی ہو جائیں گے تو پوری دنیا ہمیں مان لے گی. دنیا کہے گی کہ نبی کے نواسے نے مانا ہے تو ہمیں بھی یزید کو ماننا
कहता हूँ हुसैन आकर के मेरी मदद करे, लेकिन मेरे आका हुसैन ने कहा हुसैन हुसैन सबसे बयान कर सकता है मगर शरीयत के बागी के हाथ में अपना हाथ नहीं दे सकता, सरकार के हाथ में अपना हाथ नहीं दे सकता। हुसैन ईमानदार टुटा देगा मगर मुस्तफा की शरीयत की हिफाजत आखिरी सांस तक करता रहेगा। यजीद ने हर मुमकिन कोशिश की कि हुसैन हाथ दे, हुसैन हाथ दे दे। मैंने कहा अबे यजीद, एक तो तू बादशाह बना हुआ था, कुर्सी पे बैठा था और भिखारी की तरह हाथ फैला करके कह रहा था हुसैन दे दे। कितना बड़ा भिखारी था जो हाथ फैला करके कह रहा है हुसैन दे दीजिए, या हुसैन दे दीजिए। उसको भी मालूम था मिलेगा तो हुसैन से ही मिलेगा। वो भी जानता था कि अगर हुकूमत की कुर्सी मजबूत करनी है तो हुसैन ही मजबूत करेगा। यजीद ने कहा हुसैन अगर हाथ नहीं दीजिएगा तो मदीने की जमीन तंग कर दी जाएगी, हाथ नहीं दीजिएगा तो मदीना छोड़ना पड़ेगा। मेरे इमाम ने कहा शरीयत की बात है, नाना के दीन की हिफाजत की बात है। बोलो बोलो बोलो, अब नहीं बोलोगे तो कब बोलोगे? अब तो दिन करीब से करीब तर है जो हर ईमान वालों का जज्बा बिल्कुल अर्श पर होता है, मोहब्बतें कंट्रोल में नहीं होती है और आदमी इश्क में डूब कर करता रहता है। क्या कहता है? बुलंद आवाज से बोलो, क्या कहते हो? दोनों हाथ उठा के बोलो, क्या कहते हो? क्या हुसैन? इसलिए जज्बात को पानी के बुलबुले की तरह न बनाओ, जज्बात को आग की शोलों की तरह भड़काओ। हुसैन सब दे देगा मगर नाना की शरीयत नहीं जाने देगा, नाना के दीन को नहीं भूलने देगा। यजीद ने कहा हुसैन मदीना छोड़ना होगा। मेरे इमाम ने कहा मदीना छोड़ने के कारण मदीना को दम तोड़ने नहीं लगा। आप उन हुज्जात से पूछें, उन ज़ायरीन से पूछें जो बरसों दिल में तमन्ना रखते हैं कि एक बार मदीना जाएं और रब का करम हो जाता है और अगर मदीना चले जाते हैं तो आप उनसे पूछें कि उनकी दिल की कैफियत क्या होती है, उनकी कैफियत का आलम क्या होता है। और जब मदीने से आखिरी दिन लौटने का दिन होता है तो आशिक गुंबदे खजरा को देखता है मगर आंखों से आंसुओं के कतरात गिरते हैं। हर एक के साथ ऐसा होता है, ईमान वाले के साथ ऑटोमेटिक इस तरीके से आंखों से आंसुओं के सैलाब करते हैं कि इंसान कंट्रोल भी करना चाहे तो कंट्रोल नहीं होता। वो जज्बात मेरे आका, आपने इस गरीब को अपनी बारगाह में बुला तो लिया, अब जाने का मौका है। या रसूल अल्लाह, गुलाम जा रहा है लेकिन ये मेरे आका जिस तरीके से आपने अपना नजरे करम बनाया रखा और इस गुलाम को अपनी बारगाह में बुला लिया, या रसूल अल्लाह दोबारा नजरे करम फरमा दीजिएगा कि गुलाम दोबारा आपके रोज़े के ज़ियारत के लिए हाजिर हो जाए, दोबारा आपकी बारगाह में हाजिरी का हमें मौका मिल जाए। इंसान जब मदीने से लौटता है तो रोज़ मदीने से लौटता है, जब तक गुंबदे खजरा निगाहों से ओझल नहीं होता वो गुंबदे खजरा को देखता रहता है कि कहीं ऐसा ना हो कि ये दीदार हमारा आखिरी हो जाए,
نہ ہوگا ہم کی نگر مدینے میں رہتے تو ہماری کیفیت یہ عالم ہے اس حسین نے مدینے میں اپنا بڑا گزارا ہے اس حسین نے مدینے میں اپنی جوانی گزاری ہے اس حسین نے مسجد نبوی میں نانا کے کندھوں پر سوار ہو کر گھوما ہے اس حسین نے مصلی امامت پر مصطفیٰ جانے رحمت کے پشتے انور پر سوار ہو کر کے نماز ادا کی ہے اندازہ کرو اس وقت آقا حسین کیا ہوگی اس وقت میرے آقا حسین کے دلوں کے جذبات کے حال کیا ہوگے میرے آقا حسین نے کعبہ کہا تھا مدینہ چھوڑنے کی جگہ نہیں ہے مدینہ کو تو توڑنے کی جگہ ہے لیکن جب نانا کی شریعت کی حفاظت کی بات ہے تو حسین نانا کا مدینہ چھوڑ دے گا مگر شریعت کی حفاظت کرے گا حسین نانا کی قوت سے دور ہو جائے گا مگر نانا کی محمد ایمان کی حفاظت کرے گا حسین مدینہ کی زمین سے دور ہو جائے گا مگر کعبہ کی عظمت کو لوٹنے نہیں دے گا کعبہ قرآن کی عظمتوں سے کھلواڑ نہیں ہونے دے گا کتابوں میں آتا ہے جب چاروں طرف سے کھلا کیا گیا تو حسین کہاں زبردستی ہاتھ میں لیا جائے نہیں تو حسین کو مدینہ چھوڑنے پر مجبور کر دیا جائے میرے امام آپ کے وقت اپنے گھر میں آنے ہیں آنے کے بعد دروازے سے آواز دیا بیٹا اے بیٹا اے بیٹا بیٹا قاسم بہن زینب آپ تاریخی ہے فتیجے میں ہماری آخری ہے بیٹا سامانے سے برکار کر لو موڑے بھی کس لو تمام تک تیاریاں کر لو صبح فجر کی نماز کے بعد ہم لوگوں کو نانا کا مدینہ چھوڑ دینا ہے فجر کی نماز ادا کر کے ہم لوگوں کو مدینہ سے نکل جانا ہے میری بیٹی سغرا کو سفر کرتی ہے میری بیٹی سغرا سفر پر نکل سکتی میری بیٹی سغرا راستہ چل سکتی بخار سے میری بیٹی کا چشم چل رہا ہے میری بیٹی سغرا کو سکھا دینا میری بیٹی سغرا کو سکھا دینا نانی سلوا کے حوالے میری بیٹی سغرا کو کر دینا اور تمام تیاریاں کر لو میرے امام نے گھر میں حکم دیا ہے شہر والوں تم بھی تیار ہو جاؤ سکینہ تم بھی تیار ہو جاؤ سیدنا علی تم بھی تیار ہو جاؤ اور سیدنا علی تم بھی تیار ہو جاؤ اے قاسم تم بھی تیار ہو جاؤ اے رباب تم بھی تیار ہو جاؤ تمام تیاریاں مکے میں کھڑے شروع ہو گئی ہے حسین نے حکم دیا ہے رات کی تاریکی میں میرے آقا حسین گھر سے نکلے ہیں ہر کا دروازہ بند ہے رات کی تاریکی ہے ستارے چمک رہے ہیں چاند مسکرا کر حسین کو دیکھ رہا ہے ہر گھر کا دروازہ بند ہے رات کی تاریکی میں حسین مدینے کی گلیوں سے چلتے جا رہے ہیں آگے بڑھتے جا رہے ہیں مسجد نبوی کے صحن سے گزرے ہیں میرے آقا حسین میں نے کہا میرے امام اب تو بابا علی کا دروازہ نہیں کھلا ہے اب تو امی سیدہ فاطمہ بھی نہیں ہے اب تو بھائی حسن بھی نہیں ہے اب تو نانی سیدہ عائشہ بھی نہیں ہے اب تو نانا محمد رسول اللہ بھی نہیں ہے اے میرے امام رات کی تاریکی میں کہاں جا رہے ہیں ایک کا دروازہ بند ہے اس کے گھر جائیے گا اس کے گھر جا کر کے گفتگو کر کے دلوں کو سکون پہنچائیے گا آواز آتی ہے کافر والوں نے دروازہ بند کیا ہے مزار والوں کا دروازہ کھلا ہوا ہے مزار والوں کا دروازہ کھلا ہوا ہے حسین کسی کے گھر میں نہیں جائے گا حسین جائے گا تو امی فاطمہ کے مزار پر جائے گا رات کی تاریکی ہے میرے آقا حسین پاک جنت البقیع میں داخل ہوئے ہیں اپنی امی سیدہ فاطمہ الزہرا کے مزار مقدس کے پاس پہنچ کر کے قبر منورہ سے میرے آقا حسین نہیں پہنچاتے ہیں چلے نہیں پڑھتے ہیں بچپنا میرا سامنے کھوتے لگتا ہے بچپنے کا عالم تھا
امی فاطمہ نے دعا کیا کہ جبریل امین جنت سے جوڑے ہوئے چلا گئے تھے. امی فاطمہ نے دعا کیا تو جبریل امین حسین کا جھنڈا جھلانے کے لیے آ گئے. حسین اپنی امی کے مزار مقدس سے لپٹ کر کہتے ہیں امی جان. نگاہوں کے سامنے نہیں تھی مگر قلبی دل کو سکون تھا کہ میری ماں کا مزار میری نگاہوں کے سامنے ہے. میری ماں کا قبر میری نگاہوں کے سامنے ہے. اپنی جب دل دھڑکتا تھا، جب بھی میں اداس ہوتا تھا، جب بھی میں بے سکون ہوتا تھا، جب پریشانیاں ہمیں گھیرتی تھی تو امی جان ہمیشہ آپ کے مزار مقدس پر آ کر کے سکون دے دیتا تھا. آپ کے مزار مقدس پر فاتحہ پڑھ کر کے دلوں کو چین مل جاتا تھا. لیکن امی جان آج آپ کا بیٹا حسین آپ کی بارگاہ آخر سلامی کے لیے آتا ہے. امی جان اب آپ کا بیٹا حسین مدینہ چھوڑ کر جا رہا ہے. امی جان اگر اس سے کوئی غلط ہو تو معاف کر دینا. اب جو امتحان کی ذمہ داری میرے نانا نے ہمیں بچپن میں بتایا تھا اب اس ذمہ داری کو پورا کرنے کے لیے حسین کر رہا ہے. جو وعدہ نانا نے بچپن میں اس سے کیا تھا اس وعدے کو وفا کرنے کے لیے حسین جا رہا ہے. امی جان آپ نے اپنے دودھ کا واسطہ دیا تھا اس دودھ کی لاج رکھنے کے لیے حسین جا رہا ہے. امی جان حسین کا اسلام پیش کر دو. تاریخی کے بیٹے ہم ہوتے رہے ہیں. ماں کی بارگاہ میں سلامی پیش کرتے جا رہے ہیں. امی جان میری سلامی کو پیش کر دو. امی جان میرا سلام قبول کر لو. الوداع امی جان. السلام یا فاطمہ الزہرا، السلام یا جنتی اولادوں کی سردار، السلام یا خاتون جنت. سلام کرتے جا رہے ہیں. توبہ کی دیر تک میرے بیٹا حسین امی کے مزار مقدس سے اٹھے رہے. ماں کے مزار مقدس سے اٹھے ہیں. بھائی حسن علی مصطفیٰ کے مزار مقدس سے لپٹ جاتے ہیں. بھائی حسن علی مصطفیٰ کے مزار مقدس سے لپٹ کر روتے کہتے ہیں آپ اپنے حسین سے بہت محبت کرتے تھے. بچپن میں آپ نہیں کھاتے تھے اپنے حصے کا کھانا اپنے بھائی حسین کو کھلاتے تھے. آپ پانی نہیں پیتے تھے مگر اپنے حصے کا پانی اپنے حسین کو پلاتے تھے. آپ کپڑا نیا بعد میں پہنتے تھے حسین کو کپڑا پہنتے پہناتے تھے. اپنا کپڑا حسین کو پہننے کے لیے دیتے تھے. اے بھیا آپ نے اپنے حصے سے بنانا کیا لیکن آپ کا بھائی اب آپ کے مزار سے جا رہا ہے. نانا کا پیارا مدینہ چھوڑ کر جا رہا ہے. بھیا حسن اپنے بھائی کی سلام قبول کر لو. میرے امام حسن کے مزار مقدس سے لپٹے رہے روتے رہے سلامی پیش کرتے رہے. بھائی حسن کے مزار مقدس سے اٹھے ہیں. نانی سیدہ عائشہ کے مزار مقدس سے جا کر لپٹ گئے. کہا نانی آپ کا نواسا حسین آپ کے مزار مقدس پر آیا ہے. یا نانی سیدہ عائشہ حسین کی سلامی کو قبول کر لو. حسین کی سلامی کو قبول کر لو. نانی کے مزار مقدس سے سلام پیش کیا ہے. حضرت عثمان غنی کے مزار مقدس پر ہاتھ دیے سلامی پیش کیا. دیگر صحابہ کے مزار مقدس پر سلام پیش کرتے ہیں. تاریخی ہے رات تیزی کے ساتھ بڑھتی جا رہی ہے. شام کی چاندنی مسکرا مسکرا کر حسین کے چہرے کو زیارت کر کے حسین کی آنکھوں کو دیکھ رہی ہے. حسین کے چہرے کے اترنے والے اس زخموں پر ہواؤں کو دیکھ رہی ہے جو حسین کو رہے ہیں مدینے کو دیکھ رہے ہیں. حسین کا دل غم زدہ ہے. حسین پریشانی کے عالم میں ہے. چاند مسکرا مسکرا کر حسین کو دیکھ رہا ہے. حسین امتحان کی تیاری کر رہے ہیں. سورج تاروں کی روشنیاں حسین کو مسکرانا دیکھ رہی ہے. رات تاریخی ہے. حسین کے بعد مزار پر سلامی پیش کرتے دیتے ہیں. نکلنے کے بعد سیدھے مسجد نبوی میں آئے. جیسے ہی نانا کے مزار مقدس کے قریب پہنچے ہیں اچانک ان کو خیال آ گیا کہ ایک زمانہ تھا
हुसैन का बरपना था। नाना मिंबर पर थे, हुसैन ने नबवी में किया था। तो नाना ने हुसैन को खुतबा छोड़ करके अपनी गोद में उठा लिया था। नाना ने खुतबा छोड़ कर हुसैन को अपनी गोद में उठा लिया था। हुसैन के पास नाना के मज़ारे मुक़द्दस के करीब पहुँच कर जानों से लिपट कर कहते नाना जान, जब आपका हुसैन के नबवी में गिरा था तो आपने तड़प करके हुसैन को खुतबा छोड़ करके उठाया था। ए नाना जान, करबला के मैदान में आपका हुसैन मिलेगा तो आपके हुसैन को उठाएगा। नाना जान, करबला के मैदान में आपका हुसैन अपने बेटे के जनाजे को उठाएगा तो उस वक्त हुसैन से प्यार करेगा। हुसैन को सब्र की तलकीन कौन करेगा? हुसैन को तसल्ली कौन देगा? नाना जान, आपने जो अपने बेटे हुसैन से वादा किया था हुसैन उस वादे को पूरा करने के लिए जा रहा है। नाना जान, अब उस वादे को वफा करने की जिम्मेदारी मेरी है। इस वक्त तक उसे पूरा नहीं कर सकता जब तक कि आपका नजरे करम ना हो, जब तक आपकी नजरे ना हो। नाना जान, हुसैन नाना के मज़ारे मुक़द्दस से रोते रहे और लिपटे रहे, रोते रहे। तारीख कहते हैं रोते रोते हुसैन की आँख निकली है। जैसे ही आँख बंद हुई, नींद आई है, अचानक हुसैन ने ख्वाब में देखा कि मुस्तफा जाने तशरीफ ले आए हैं। नबी के ख्वाब में आकर के कहा बेटा हुसैन ना रो, अरे तुझे तेरे नाना ने मस्जिद नबवी में उठाया तो तुझे औलिया का इमाम बना दिया, शहीदों का इमाम बना दिया है। ए बेटा हुसैन, करबला में तू गिरेगा तो तू गिरा नहीं रहेगा, बल्कि क़यामत तक के लिए तू इमाम बना रहेगा। क्या करेंगे? मेरे आका हुसैन पाक नाना के मज़ारे मुक़द्दस से चले हैं, सलामी पेश किया है नाना की बारगाह में। रात की तारीकी है, तेजी से रात का पहर ढल रहा है, फज्र का वक्त करीब होने वाला है। हुसैन ऐसे ही घर के अंदर पहुंचे, अभी मेरे आका हुसैन ने घर में कदम ही रखा है कि अचानक घर के अंदर क़यामत का पासा। हुसैन ने जैसे ही कदम रखा, सैयदा सुगरा जी का जिस्म भी बुखार से चल रहा था, बुखार से तड़प रही थी। बाबा के कदम नाच पकड़ कर कहा बाबा जान, सुना है कि आप लोग मुझे छोड़ कर जा रहे हैं। ए बाबा जान, आप अपनी बेटी सुगरा से क्या क्या रहोगे? क्या अपनी बेटी सुगरा को छोड़ कर आप चैन से रह पाओगे? ए बाबा जान, क्या आपको अपनी बेटी सुगरा की याद नहीं आएगी? आप अपनी बेटी सुगरा के बगैर रह सकते हो? बाबा जान, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, मेरी तबीयत ठीक है। बाबा जान, अगर सवारी में जगह नहीं है तो आपकी बेटी सुगरा घोड़े की नकेल पकड़ करके आगे चलेगी। मगर ए बाबा जान, अपनी सुगरा को अपने से दूर न करो, अपनी सुगरा को अपने से दूर न करो। बाबा जान, मुझे अपने साथ लेके चलो, बाबा जान, मुझे अपने साथ लेके चलो। सैयदा सुगरा रो रही है, हुसैन के पास से निकल कर बुखार से खिसक रहा है। मेरे इमाम ने रोते हुए कहा बेटी सुगरा, तुझे बुखार है, मेरा जिस्म चल रहा है, बेटी तू सफर नहीं कर सकती। तो सैयदा सुगरा कहती है बाबा जान, मेरा बाप बोलिए सफर नहीं मिलेगा है। जब वो सफर कर सकता है तो आपकी बेटी सुगरा सफर क्यों नहीं कर सकती? जब मेरी छोटी बहन सकीना सफर कर सकती है तो आपकी बेटी सुगरा सफर क्यों नहीं कर सकती? बाबा जान, मुझे अपने से दूर न करो। ए बाबा जान, जब बाबू अली असगर होगा तो बाबू अली असगर को गोद में लेकर कौन उठाएगा? बाबू अली असगर से उठाना पड़ेगा। बाबू अली असगर मुझसे दूर कैसे रह पाएगा? बाबा जान, मुझे ले चलो, कम से कम मैं अपने अली असगर के साथ रहूंगी, कम से कम मैं अपने भाई अली अकबर के साथ रहूंगी, कम से कम मेरी बहन सकीना तो मेरे साथ रहेगी। बाबा जान, कम से कम आपकी बेटी सुगरा आपकी
जियारत करती रहेगी। ए बाबा जान ऐसे झूठ ना करो, बाबा जान अगर मेरे लिए खाना ना हो तो सुगरा खाना नहीं मांगेगी, अगर पानी ना हो तो सुगरा पानी नहीं मांगेगी। बाबा जान अगर मेरे लिए सवारी नहीं तो सुगरा पैदल चल जाएगी, मगर ए बाबा जान अगर नमाज का वक्त होगा तो सुगरा आपके लिए पानी का इंतजाम करेगी, नमाज पढ़ने के लिए मुसल्ले का इंतजाम सुगरा करेगी, आपकी हर खिदमत करती रहेगी। बाबा जान आपकी सुगरा को अपने से दूर न करो, आपकी सुगरा आपके बगैर जिंदा नहीं रह सकती है। मेरे माँ ने रोते हुए सुगरा को सीने से लगाया है, अचानक सैयदा सुगरा बेहोश हो जाती है रोते रोते। मेरी माँ ने सैयदा सुगरा को सैयदा सैयदा के हवाले किया है, सैयदा सैयदा ने चारपाई और सुगरा को लेटा दिया है। तमाम तैयारियां हो चुकी है, सामान्य सफर तैयार हो चुका है, घोड़े तैयार खड़े हैं, तीनों को भी मार मार लपेट करके सवालों का किया गया है। अब हुसैन चलने का मौका है, मेरी माँ ने फजर की नमाज पढ़ाना है, तमाम अहले बैत ने फजर की नमाज अदा है। नमाज अदा करने के बाद हुसैन रसूल पर बड़े हुसैन ने आखिरी सलाम पेश किया है। नाना जान की बारगाह में सलामी पेश करके हुसैन चले हैं। मेरे इमाम घोड़े के करीब पहुंचे हैं, अहले बैत अतहार की शहजादियां निकाब लगाकर घर से बाहर निकल आई है। हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन की घोड़े के नरियल को पकड़ करके खड़े हैं, हजरत अली अकबर भी घोड़े के पास सामान्य सफर करके खड़े हैं, हजरत कासिम की सामान्य सफर को लेकर के खड़े हैं। हुसैन की इजाजत देंगे कि ये काफिला मदीने से मक्के की तरफ आगे बढ़ेगा, ये काफिला मदीने से मक्के की तरफ जाएगा। रात एक वक्त था जब कुफारों को मुशरिकीन ने जुल्म किया था, तो मुस्तफा मदीना मक्का छोड़कर मदीना आए थे। जब जालिमों ने इस्लाम की अज़मत को चुनौती दिया है, तो नवाज़े रसूल मदीना छोड़कर मक्का जा रहे हैं। अरे आना हिजरत करे दीन के लिए, नवाज़ा हिजरत कर रहा है अपने दीन के लिए, नवाज़ा हिजरत कर रहा है अपनी हिफाजत के लिए, नवाज़ा हिजरत कर रहा है मुस्तफा की उम्मत की हिफाजत के लिए। मेरे आका हुसैन जैसे भी चले हैं, आखिरी वक्त की तरफ देखा है, कहा बेटा ये आखिरी वक्त है, जाओ मेरी बेटी की सुगरा की चादर उठाकर दरवाजे पर ले आओ, कम से कम मैं अपनी बेटी सुगरा को आखिरी बार देख लूं, और मेरे बेटे अली असगर को सुगरा के करीब ले जाओ, ताकि सुगरा आखिरी बार आने के पहले असगर को प्यार करे। है हजरत सुगरा की हुजूर आ रही थी, चार भाई उठाकर दरवाजे पर रखा गया है, दरवाजे पर रखा गया है। मेरे इमाम ने सुगरा को अपने हाथ से, मेरे इमाम ने सुगरा की शादी को पूजा किया है, अपने हाथ से मेरे इमाम ने इशारा करके सुगरा से प्यार किया है। उसके बाद मेरे इमाम चलते हैं, मेरे इमाम ने कहा सुगरा को अली असगर को सुगरा के करीब ले जाओ, ताकि सुगरा आखिरी वक्त अपने भाई को देख ले, अपने भाई को गोद में ले ले। अली अकबर अली असगर को लेकर सुगरा के करीब पहुंचे हैं, जैसे ही भाई के जिस्म की खुशबू के नाक पहुंची है, सुगरा को होश आ जाता है, नजर पड़ी है, देखा भाई अली अकबर सामने खड़ा है। सुगरा कहती है भैया सुगरा को छोड़ के जा रहे हो, बताओ क्या तुम अपनी बहन से दूर रह सकते हो, अपनी बहन को छोड़ करके तुम अलग रह सकते हो? अपनी बहन सुगरा के साथ ले चलो ना, आपकी बहन सुगरा आपके बगैर नहीं रह सकती है, अपने भाई से सुगरा दूर नहीं रह सकती है। अगर मुझे छोड़ कर चले जाओगे तो ज्यादा सुगरा जिंदा नहीं रह पाएगी। भैया अपनी बहन को ले चलो। हज़रत अली अकबर ने कहा था बहन सुगरा इस वक्त बुखार के आलम में है, इस वक्त तेरा जिस्म चल रहा है, मगर अली अकबर मुझसे वादा करता है कि जब तेरी तबीयत ठीक हो जाएगी तो मैं प्रकट करके आऊंगा, अपने साथ ले जाऊंगा। आखिरी वक्त में हज़रत अली अकबर ने सुगरा से वादा किया, सुगरा के लेकर के बाबा के पास पहुंचाऊंगा। लेकिन जब करबला के मैदान में अली असगर शहादत को देखी थी, करबला के मैदान में अली अकबर ने मदीने की तरफ रुक करके आवाज दी था,
لگا بھائی کے اکبر کو معاف کر دینا اپنے بھائی کے اکبر کو معاف کر دینا تاریخ کہتی ہے حضرت سغرا روتی رہی تڑپتی رہی لیکن میرے امام نے تسلی دیا ہے یہ پاپا مدینے سے مکے کے بیٹھ رہا ہے اگر آپ ایک مہینہ کے لیے ایک سال کے لیے اگر اپنا کام چھوڑ کر کے پپرا تحصیل چھوڑ کر حیدرآباد جاتے ہو اگر بمبئی کام میں جاتے ہو تو ماں کے آنکھ میں آنسو ہوتا ہے باپ کے آنکھ میں آنسو ہوتا ہے بیوی کی آنکھوں میں آنسو ہوتا ہے آپ بھی جب اپنے گھر سے جاتے ہو تو اپنے باپ سے لپٹ کر کے روتے ہو اپنی ماں سے لپٹ کر کے روتے ہو اپنی بہنوں سے لپٹ کر کے روتے ہو میں اپنے بھائی سے دور جا رہا ہوں میں اپنے گھر کو چھوڑ کر کے جا رہا ہوں میں اپنے ماں باپ سے دور جا رہا ہوں اندازہ کرو آپ جب گھر سے جاتے ہو تو آپ کے دل کی کیفیت کا کیا ہوتا ہے اس وقت حسین کے دل کی کیفیت کا کیا ہوگا اس وقت حسین مدینہ کا مدینہ چھوڑ رہے ہوں گے حسین جب مدینے سے چلے ہیں تو قافلہ آہستہ آہستہ آگے بڑھ رہا ہے لیکن حسین کشتیاں لے لے کے رو رہے ہیں بڑھتے جا رہے ہیں پلٹ پلٹ کر اپنے گھر کی طرف دیکھ رہے ہیں پلٹ پلٹ کر کے اپنے گھر کے دروازے کو دیکھ رہے ہیں سیدہ زینب کہتی ہے بھیا حسین اس طریقے سے آپ کیوں رو رہے ہیں اگر آپ کو روتا ہوا اکبر دیکھے گا تو وہ برداشت نہ کر پائے گا آپ کو روتا ہوا اگر سکینہ دیکھے گی تو برداشت نہ کر پائے گی اے بھیا حسین آپ اس طریقے سے آنسو کیوں بہا رہے ہو پلٹ پلٹ کر کے گھر کو کیوں دیکھ رہے ہو آپ کا حیثیت بھی آپ کے ساتھ ہے علی اکبر بھی آپ کے ساتھ ہے سیدنا علی بھی آپ کے ساتھ ہے بھائی حسن کی نشانی قاسم بھی آپ کے ساتھ ہے آپ کی بہن زینب بھی آپ کے ساتھ ہے شہر بانو بھی آپ کے ساتھ ہے بھیا حسین اس طریقے سے آپ ہر کو پلٹ پلٹ کر دیکھ رہے ہو میرے امام نے کہا تھا زینب میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میری بیٹی سغرا محبت پر اس قدر بے قرار ہو جائے کہ بغیر چادر کے میری بیٹی سغرا گھر سے باہر نکال دے کہیں ایسا نہ ہو کہ میری بیٹی سغرا بغیر چادر کے باہر نکل آئے اسی لیے میں پلٹ پلٹ کر گھر کو دیکھ رہا ہوں کیا کہ آج اگر سغرا نکل جائے گی بغیر چادر کے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ آج بھی تیاری ہماری ہو جائے آواز آتی ہے سیدہ سغرا کی حسین نبی کی بیٹیاں اپنے کاندھے پر اولادوں کا جنازہ تو اٹھا لے گئی مگر مصطفیٰ کی شریعت کے ساتھ تاری نہیں تاریخ کہتے ہیں میرے امام چلے ہیں جیسے ہی مسجد نبوی کے موڑ پر پہنچے ہیں اب ادھر سے پلٹیں گے گنبد خضرا نگاہوں سے اچھل جائے گا نانا کا روزہ نگاہوں سے ہٹ جائے گا میری ماں اس موڑ پر کھڑے ہو کر کے گنبد خضرا کی دیکھ کر کے کہا نانا جان میری بیٹی سغرا آپ کے آنے ہے نانا جان میری بیٹی سغرا آپ کے دامن کر رہے ہیں نانا جان میری بیٹی سغرا کا خیال رکھنا نانا جان ہر موڑ پر آپ کے سہارے کی ضرورت ہے نانا جان ہر موڑ پر آپ حسین کے ساتھ رہنا آپ حسین کے ساتھ رہو گے حسین ہر امتحان میں کامیاب ہو جائے گا حسین ہر مشکلوں کو پار کر کے آگے بڑھ جائے گا حسین ہر مصیبتوں کو برداشت کر کے آپ کے دین کا پرچم بلند کر دے گا میرے حسین نے نانا کی بات میں صلاح کی ہے اہل بیت اطہار کی ہے یہ قافلہ آہستہ مدینہ الرسول سے چلا ہے مکے کے راستوں سے گزر رہا ہے مکہ المکرمہ کی طرف قافلہ آگے بڑھ رہا ہے انشاءاللہ آگے کے واقعات کو کل بیان کیے جائیں گے وما علینا الا البلاغ کھڑے ہوئے صلی اللہ علیہ وسلم